بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ اسرائیلی پارلیمنٹ میں فلسطینی ریاست کے قیام کے خلاف قرارداد منظور۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے مشرق وسطی میں امن کے لیے دو ریاستی منصوبے کے خلاف قرارداد منظور کر لی اور اسرائیل کی تاریخ میں پہلی بار ایسی قرارداد منظور کی گئی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق قرارداد میں فلسطینی ریاست کے قیام کے خلاف 68 اراکین نے ووٹ دیا جبکہ 9 اراکین نے قرارداد کی مخالفت کی۔ اسرائیلی اپوزیشن لیڈر یائر لیپیڈ کی پارٹی نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ بحری جہاز پر حوثی حملہ، بحیرہ احمر میں 220 کلومیٹر تک تیل پھیل گیا۔ تنازعات اور ماحولیاتی آبزرویٹری نے اعلان کیا ہے کہ حوثی باغیوں کی جانب سے پیر کے روز ایک آئل ٹینکر پر کیے گئے حملے کے بعد یمن کے ساحل سے 220 کلومیٹر دور تک بحیرہ احمر میں تیل کا پھیلاؤ سامنے آیا ہے۔ برٹش آبزرویٹری نے بتایا ہے کہ یورپی خلائی ایجنسی کے سیٹلائٹ کی طرف سے لی گئی تصاویر میں منگل کو بحری جہاز پر حوثیوں کے حملے کی جگہ کے قریب کا مقام دکھایا گیا ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ صدر منتخب ہوا تو ہمیشہ سعودی عرب کی حفاظت کروں گا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایک انٹرویو دیتے ہوئے ریپبلکن پارٹی کی جانب سے نامزد ہونے والے صدارتی امیدوار اور سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ صدر منتخب ہوا تو سعودی عرب کے تحفظ کے لیے سرگرم رہوں گا اور ہمیشہ سعودی عرب کی حفاظت کروں گا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا ہے کہ سعودی ولی عہد مجھے پسند کرتے ہیں۔ سعودی عرب اب ہمارے نہیں چین کے ساتھ ہے۔ امریکہ میں تیل گیس کی بڑھتی پیداوار سعودی عرب کو ناراض نہیں کرے گی۔ فلسطینیوں کے خلاف تشدد، اسرائیلی شہریوں پر امریکی پابندیاں۔ امریکہ نے مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف پرتشدد کارروائیاں کرنے والے اسرائیلیوں کے خلاف نئی ویزا پابندیوں کا اعلان کرتے ہوئے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان افراد کا احتساب کرے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو میلر نے نامہ نگاروں کو بتایا ہے کہ یہ معاملہ تشدد میں اضافے کے ایک وسیع رجحان سے متعلق ہے جسے ہم افسوس کے ساتھ گزشتہ مہینوں کے دوران دیکھتے آ رہے ہیں اور اس حوالے سے لوگوں کو جواب دہ ٹھہرانے کے لیے اسرائیل کو مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اسرائیل نے یروشلم میں رہنے والے فلسطینیوں کا پانی بھی بند کر دیا۔ اسرائیل نے فلسطین دشمنی میں ایک قدم اور آگے بڑھتے ہوئے یروشلم میں رہنے والے فلسطینیوں کا پانی بھی بند کر دیا۔ اسرائیلی انسانی حقوق گروپ کا کہنا ہے کہ یروشلم میں فلسطینیوں کو ہفتے میں صرف 4 گھنٹے پانی دیا جاتا ہے۔ ریکارڈ توڑ گرمی میں مقبوضہ مشرقی یروشلم کے شمالی کنارے کے ساتھ فلسطینی محلے میں پانی کا بحران ہے۔ امریکہ کی سابق اسپیکر نینسی پیلوسی نے اپنے ساتھی صدر جو بائیڈن کو خبردار کیا ہے کہ سروے بتاتے ہیں ٹرمپ کو شکست دینا ممکن نہ ہوگا۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN نے باخبر ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ سابق اسپیکر اور جو بائیڈن کی ساتھی سیاستدان نینسی پیلوسی نے صدارتی الیکشن کے حوالے سے بات چیت کی ہے۔ اس بات چیت میں نینسی پیلوسی اپنی جماعت ڈیموکریٹس کی جانب سے صدارتی امیدوار جو بائیڈن کو عوامی سروے کے بارے میں بتایا کہ آپ ٹرمپ کو شکست نہیں دے سکتے۔ غزہ میں 20 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ مشرق وسطی کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا کہنا ہے کہ غزہ کی تقریباً پوری آبادی بے گھر ہو چکی ہے، کہیں کوئی محفوظ نہیں۔ تفصیلات کے مطابق مشرق وسطی کی صورتحال کے حوالے سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا سماحی اجلاس منعقد ہوا جس میں غزہ کی صورتحال پر غور و خوض کیا گیا۔ سلامتی کونسل اجلاس کی سربراہی انتونیو گوتریس کی کابینہ کے چیف نے کی۔ اجلاس میں غزہ میں انسانی بحران سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ یورپ میں قیامت خیز گرمی، شہریوں کو وارننگ جاری۔ یورپ میں ان دنوں قیامت خیز گرمی کا راج ہے۔ پارہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ کو
چھو گیا۔ کئی ممالک میں گرمی سے متعلق وارننگ جاری کر دی گئی۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق یورپ میں شدید گرمی کے باعث مزدوری پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، جبکہ حاملہ خواتین اور بچوں کو دن کے وقت گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ امریکی خبرساز ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق اٹلی سے لے کر رومانیہ تک شدید اور غیر معمولی گرمی کے باعث متعلقہ حکام نے شہریوں کو خبردار کر دیا ہے اور محتاط رہنے کی تلقین کی ہے۔ کینیا میں مجوزہ ٹیکسوں میں اضافے کے خلاف مظاہرے۔ خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق کینیا میں مجوزہ ٹیکسوں میں اضافے پر مظاہرین میں 50 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ قانون سازی واپس لینے اور کابینہ برطرفی کے باوجود مظاہرے جاری ہیں۔ خبرساز ایجنسی کا کہنا ہے کہ مظاہرین کا کینیا کے صدر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی جاری ہے۔ کینیا کی عوام بدعنوانی کے خاتمے، ناقص طرز حکمرانی میں بہتری کے لیے بھی تبدیلیوں کا مطالبہ کر رہی ہے۔ بنگلہ دیش میں سرکاری نوکریوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف طلبہ نے ملک گیر ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے خلاف طلبہ کا احتجاج جاری ہے اور طلبہ تنظیموں نے آج ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ ہڑتال کے دوران تمام ادارے بند رہیں گے، تاہم ہسپتال اور ہنگامی ادارے فعال رہیں گے، جبکہ ایمبولینسز کو گزرنے کی اجازت ہوگی۔ دوسری جانب 2 روز قبل کوٹا سسٹم مخالف مظاہرین اور وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کے حامی طلبہ ونگ کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 6 ہو چکی ہے اور سینکڑوں طلبہ زخمی ہیں۔ حماس نے ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ کو جھوٹا قرار دے دیا۔ ہیومن رائٹس واچ نے حماس کو 7 اکتوبر کے حملوں پر جنگی جرائم کا مرتکب قرار دیا تھا۔ حماس نے ہیومن رائٹس واچ سے اپنی رپورٹ واپس لینے اور معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ ہیومن رائٹس واچ نے اسرائیل کے بیانے کو اپنایا۔ ہیومن رائٹس واچ نے غیر جانبدار قانونی پوزیشن سے ہٹ کر دستاویزات دی ہیں۔ خیال ہے کہ اسرائیلی فورسز کے غزہ میں کام کرنے والے رضاکاروں پر بھی حملے کی رپورٹ سامنے آئی ہے۔ ملائیشیا کے سابق وزیراعظم مہاتیر محمد کی طبیعت ناساز، ہسپتال منتقل۔ ملائیشیا کے سابق وزیراعظم مہاتیر محمد کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق مہاتیر محمد کو کھانسی کی شکایت پر ہسپتال لایا گیا۔ مہاتیر محمد کے ترجمان نے کہا ہے کہ سابق وزیراعظم 3 دنوں سے ہسپتال میں ہیں اور مزید کچھ دن زیر علاج رہیں گے۔ جنوبی کوریا میں 300 ملی میٹر بارش سے پروازوں کا نظام درہم برہم، شہریوں کو انخلاء کا حکم۔ جنوبی کوریا نے طوفانی بارشوں کے بعد سینٹرل ریجن کے شہریوں کو انخلاء کا حکم دے دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا میں جمعرات کو 300 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ حکام نے سینٹرل ریجن میں دریاؤں کے قریب موجود آبادیوں کو انخلاء کا حکم دے دیا، جبکہ دارالحکومت سیول کے علاوہ ملک گیر دیگر علاقوں میں بھی شدید بارشوں سے متعلق وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ پاکستانی ہائی کمیشن کا بنگلہ دیش میں طلبہ کو احتجاج سے دور رہنے کا مشورہ۔ بنگلہ دیش میں جاری مظاہروں کے پیش نظر ڈھاکہ میں پاکستانی ہائی کمیشن نے پاکستانی طلبہ کو مشورہ دیا ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے ہر ممکن احتیاط برتیں اور احتجاج سے دور رہیں۔ سعودی ولی عہد کا نومنتخب ایرانی صدر کو فون۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے نومنتخب ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو فون کر کے الیکشن جیتنے پر مبارکباد دی ہے۔ سعودی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات میں مزید استحکام اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے مختلف سطحوں پر دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں بہتری کو بھی سراہا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کورونا وائرس میں مبتلا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے صدارتی اور انتخابی سرگرمیاں ختم کر دیں۔ صدر جو بائیڈن کو لاس ویگاس میں کانفرنس سے خطاب کرنا تھا۔ منتظمین نے کورونا کے باعث صدر جو بائیڈن کی کانفرنس میں عدم شرکت کا اعلان کر دیا۔ سونے کی قیمت میں اتار چڑھاؤ جاری، فی تولہ قیمت میں ایک بار پھر بڑا اضافہ ہو گیا۔ ملک میں آج سونے کی فی تولہ قیمت میں 4600 روپے کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد فی تولہ قیمت ریکارڈ بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔
डॉलर की कीमत में मामूली इजाफा। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मरकजी बैंक के मुताबिक जुमेरात को कारोबार के इख्तिताम पर इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में 6 पैसे का मामूली इजाफा हुआ, जिसके बाद अमेरिकी करेंसी की कीमत 278 रुपये 11 पैसे से बढ़कर 278 रुपये 17 पैसे हो गई। T20 वर्ल्ड कप, आईसीसी को 46 अरब 50 करोड़ रुपए का नुकसान। T20 वर्ल्ड कप 2024 में आईसीसी को 167 मिलियन डॉलर का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ गया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीसी के मेंबरान रवामा श्रीलंका में शेड्यूल, माली और ऑपरेशनल मालूमात पर बोर्ड मीटिंग में सवालात करेंगे, जबकि अमेरिका और वेस्ट इंडीज की मुश्तरका मेज़बानी में होने वाले मेगा इवेंट में अजाफी रकम और मैचेस करवाने से मुतल्लिक भी अहम फैसले होंगे। आईसीसी ने इस हवाले से एक आज़ाद कमेटी कायम की है जो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।